والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و قرائے عظام، جملہ حاضرین اجلاس، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں اور اس عظیم مجمع میں مجھے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ برادران اسلام کے اتنے بڑے مجمع کو میں کیا چیز دے سکتا ہوں۔ میں جو کہ حدیث کا ایک طالب علم ہوں، اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس سے بہت سے ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے، اور سب سے پہلے اسی حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حدیث کے ایک بہت بڑے امام حافظ عبد الرحمن ابن المہدی، جو امام شافعی کے معاصر ہیں، اور انہی کی فرمائش پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام الرسالہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کوئی کتاب تصنیف کرنا چاہے، لکھنا چاہے، تو اس کو سب سے پہلے یہی حدیث ذکر کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے سب سے پہلے اپنی نیت کے درست کرنے کی طرف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل کتنا ہی اچھا ہو، اگر تمہاری نیت درست نہیں ہے تو اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا یہ عمل مقبول ہوگا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی اچھے عمل سے اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اجر و ثواب ملے گا، اور کتنا ہی اچھا عمل ہو اگر تمہاری نیت درست نہیں ہے، نیت بری ہے،
تو وہ عمل تمہارے لیے باعث وبال ہوگا۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ نماز اشرف العبادات ہے، اس سے بڑی، اس سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو بہت بڑی چیز ہے، اور اگر کوئی شخص اسی نماز کو ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے مال کو نہیں دیکھیں گے کہ تم کتنے مالدار ہو، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سب لوگ، ہم ہو یا آپ، یہاں اس جلسے میں جو آئے ہیں تو اپنی نیت کو درست کریں کہ ہماری نیت دین کو سیکھنے کی ہے، دین کی باتوں کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہم کو بتلایا ہے کہ دیکھو، ہجرت کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی زمین و جائیداد کو سب کچھ چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، یا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں اقامت اختیار کر لی تھی، اس ہجرت کی مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، اللہ کے یہاں معتبر اور مقبول ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، مگر مقصد کیا ہے؟ کسی عورت سے نکاح کرنا، یا مقصد ہے دنیا کمانا، تو اس کی ہجرت کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جن تین شخصوں کے خلاف ڈگری ہوگی، فیصلہ ہوگا، پہلے وہ تین شخص کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ صادر ہوگا۔ ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، تین شخص ہوں گے۔ پہلا شخص وہ ہے رجل استشہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ شہید کر دیا گیا، اس کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ سوال ہوگا اس سے کہ فما عملت فیہا، تم نے میری ان نعمتوں کے شکر کے لیے کیا عمل کیا؟ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تم نے کون سا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ بار الہ قاتلت فیک حتی استشہدت، میں نے آپ کے راستے میں اور آپ کی خاطر قتال کیا، جنگ کی، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذبت ولکن قاتلت لأن یقال جریء فقتنی، تم جھوٹ کہتے ہو کہ میں نے آپ کے واسطے جنگ کی، جہاد کیا، تم نے تو اس لیے جہاد کیا تھا، جنگ کی تھی کہ تمہاری بہادری کا چرچا ہو، تمہاری دلیری کا چرچا ہو، تو وہ چرچا تو ہو چکا۔
اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم کو سیکھا سکھایا، قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، اس کو بھی پیش کیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو یہ تمام نعمتیں عطا کی تھی، تم نے ان کے ادائے شکر میں کیا اعمال کیے؟ وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن، میں نے علم کو سیکھا اور سکھایا اور آپ کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذبت، تم جھوٹ کہتے ہو، ولیکن تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال قارئ، تم نے علم کو سیکھا اور سکھایا تھا صرف اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، تم نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا تھا صرف اس لیے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں۔ تیسرا شخص وہ ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ نے وسعت اور فراخی عطا کی، خوب مال و دولت عطا کیا، دنیا میں مال کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی ہر قسم میں سے اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا، اس سے بھی یہی سوال ہوگا فما عملت فیہا، تم نے میری ان نعمتوں کے ادائے شکر کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، خیر کے اور مال خرچ کرنے کے جتنے بھی راستے تھے میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا، خیر کے ہر راستے میں، ہر مصرف میں نے اپنے مال کو خرچ کیا، میں نے مدرسے میں بھی مال خرچ کیا، مسجد میں بھی مال خرچ کیا، فقراء اور ناداروں پر بھی خرچ کیا، رفاع عام کے کاموں میں بھی خرچ کیا۔ الغرض انفاق مال کے جتنے مصرف ہو سکتے تھے اور جن میں آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ مال خرچ کیا جائے، میں نے سب میں اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذبت، تم نے جھوٹ کہا، ولیکن فعلت لیقال جواد فقد قیل ثم امر به فسحب على وجهه فالقی فی النار، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ تم نے جھوٹ کہا اور تم نے جو مال خرچ کیا تھا وہ لوگوں کو یہ دکھلانے کے لیے کہ تم بڑے سخی ہو، سخاوت کا چرچا مقصود تھا، شہرت مقصود تھی، میری خوشنودی حاصل کرنا مقصود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، شک و شبہ سے بالکل پاک ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہم اور آپ کو اس بات پر متنبہ کرتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس عمل میں اگر اخلاص ہوگا، حسن نیت ہوگی، اللہ جل شانہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصود ہوگا، اللہ کی اطاعت کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت حاصل ہوگی۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا؟ اللہ جل جلالہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نقل کیا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص راستے سے بھٹکا ہوا ہے سوائے اس کے جس کو میں راستہ دکھلاؤں، جس کو میں راستہ دکھلا دوں وہ راستے پر آ سکتا ہے، ورنہ وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ کلکم ضال الا من ہدیت، تم میں سے ہر آدمی بے راہ ہے، گمراہ ہے، راہ سے بھٹکا ہوا ہے بجز اس کے جس کو میں راستہ دکھا دوں۔ تو تم مجھ سے راستہ مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے بجز اس کے جس کو میں کھانا دوں، لہذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص برہنہ ہے، ننگا ہے، سوائے اس کے جس کو میں کپڑا دوں، تو تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن میں بھی خطا کرتے ہو، رات میں بھی خطا کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں، مجھے سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی عبرت نہا ہے، اور اس حدیث میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے عمل میں، ہر کام میں، ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت میں اور ہر چیز میں سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے سامنے ہماری جو عبدیت کی حیثیت ہے ہر حال میں اس حیثیت کو یاد کریں، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ ہمارا جلسے میں آنا، بیٹھنا، سننا، تقریر کرنا، اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو قبولیت حاصل ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ اس میں اخلاص نہیں ہے، شہرت طلبی ہے، دنیا کی کوئی اور غرض فاسد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ مجھ کو اور آپ سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، حضرت مولانا